بچیوں کو بلوغت کے مسائل، ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل یہ ماں نے سکھانے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ ممبر پہ تو مولوی صاحب بیان نہیں کر سکتے. زائد بال، زیر ناف بال کیسے، کیا حکم ہے، کب سے صاف کرنے ہیں، شرم آتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ شرم آتی ہے. کیسے بتائیں؟ اس لیے کہ اپنا گیپ ہی اتنا ڈیویلپ کر دیا ہے، اتنا زیادہ دور کر دیا ہے اولاد کو، وہ کھل کے نہ پوچھ سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں. اپنی خواہشیں دل کے دل میں رکھے رہتے ہیں. اولاد اپنے والدین کو نہیں بتا سکتے کیونکہ انہوں نے کبھی ان کو اپنائیت کا احساس دلایا ہی نہیں ہے. جس کو گھر میں یہ اپنائیت کا، چاہت کا، محبت کا احساس نہیں ملتا، وہ پھر باہر محبتیں تلاش کرتے ہیں، باہر ان کو چاہتیں نظر آتی ہیں، یہیں سے مسائل بگڑتے ہیں. رشتے ناتوں کی پہچان کروائیں. فلاں تمہارا کیا لگتا ہے؟ میٹرک کی ایک بچی میری اہلیہ کے پاس آئی تو کسی کے بارے بات ہوئی. میری اہلیہ نے پوچھا وہ کیا لگتے ہیں؟ اللہ کی قسم وہ بچی کہتی ہے مجھے نہیں پتا، شاید میرے تایا لگتے ہیں یا پتہ نہیں میرے کزن لگتے ہیں. میٹرک کی بچی ہے. یہ کوئی ایک نہیں، کئی سٹوریاں ہیں ایسی. پھر تھوڑی سی کھود کرید کر کے کہا اچھا وہ آپ کے ابو کے کیا لگتے ہیں؟ میرے ابو کے سگے بھائی ہیں، میرے ابو کے سگے بھائی ہیں. رشتے ناتوں کی پہچان نہیں ہے. بچوں کو سکھائیں کہ آپ کے لیے محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، یہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں بہت سارے علاقوں میں کلچر پتہ ہے کیا ہے؟ بالغ لڑکے لڑکیاں بھی آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں. نہ ملائیں ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں. اس نے میری انسلٹ کر دی ہے، میری بیٹی ان کے گھر گئی، اس نے ہاتھ نہیں ملایا. یہ ہاتھ نہیں ملا رہا، یہ غیرت کا جنازہ نکال رہا ہے. کیا یہ ہم سکھاتے ہیں گھروں؟ کیا رشتے ناتوں کی پہچان کرواتے ہیں؟ کیا خواب گاہوں میں جدا کرتے ہیں؟ کیا یہ احکامات بتاتے ہیں؟ کیا اس کو ادب آداب سکھاتے ہیں؟ ایک جملہ رٹا، بڑا ہو کے خود ہی سیکھ جائے گا، بڑا ہو کے خود ہی سیکھ جائے گا. تو خود کیا سیکھے گا؟ وہ پھر جب بڑے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کچھ سیکھ چکا ہے، پھر پریشانیاں ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم چھوٹے تھے، بلکہ بڑے بڑے ہو کے بھی والدہ کے کمرے میں سب نے بیٹھنا ہوتا تھا. شام کو پکی ڈیوٹی تھی، سب نے وہیں بیٹھنا ہے. والد صاحب تو فوت ہو گئے تھے، میں اس وقت چھوٹا سا تھا، 1.5 سال کا تھا جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. تو والدہ کے کمرے میں ہر روز کی روٹین تھی، سب سے نماز سنی جاتی، سب سے موٹے موٹے مسائل پوچھے جاتے، جو رہ جاتا اگلے دن پوچھے جاتے. رشتے ناتوں کے بارے میں پوچھا جاتا، وہ فلاں تمہارا کیا لگتا ہے، فلاں کیا لگتی ہے، یہ کس رشتے سے، اس کو فلاں فلاں فلاں، دور دور کے رشتے یہ روزانہ سکھائے جاتے تھے. لیکن اب اکٹھے بیٹھنا تو دور کی بات، اب تو خیر سے اگر مہمان آ جائے نا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور یہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اب اگر مہمان آ جائے نا تو چھوٹے نہیں بڑوں کے چہروں پہ بھی ناگواری آ جاتی ہے. اولاد کو یہ سکھائیں، رشتے ناتے سکھائیں، ادب آداب سکھائیں، معاشرے میں رہن سہن سکھائیں، ان کو وفاداری سکھائیں. جو بن بلایا کسی دعوت میں جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے دخل سارقا، چور بن کے داخل ہوا ہے اور ڈاکو بن کے واپس لوٹا ہے، حدیث میں. کیا کبھی اس چیز کا خیال آتا؟ ہمیں تو اس بات سے ہی حیرت ہوتی ہے، اچھا اتنی ہدایات ہیں، اس لیے کہ کبھی سیکھی نہیں ہے. سیکھی ہو تو پتہ چلے کہ ہدایات کیا ہیں، بچوں کے لیے احکامات کیا ہیں. بچے کو تیراکی سکھاؤ، بچے کو تیر اندازی سکھاؤ، بچے کو اپنے آباء و اجداد کے بارے بتاؤ، بچے کو اپنا کلچر بتاؤ، بچے کو تنہائیاں بتاؤ کیسے گزارنی ہے. بچے کو سکھاؤ کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، بڑوں کو بتاؤ کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھروں میں بڑے چھوٹے کی پہچان نہیں کروائی گئی، گھروں میں رشتے ناتوں کی پہچان نہیں کروائی گئی. چونکہ رشتے ناتوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے باہر تعلق اچھے ہوتے ہیں، گھر میں تعلقات اچھے نہیں.
کیونکہ باہر والے اس کے جذبات کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، گھر والے اس کے جذبات کو دباتے۔ آپ دیکھتے نہیں، اگر بڑا سمجھدار بھی ہے، سمجھدار ہے، اس نے لڑکے نے بھی اگر اپنی پسند کا اظہار کر دیا، شامت آ جاتی، اور لڑکی اگر اظہار کر دے، توبہ توبہ توبہ۔ پھر تو اتنے گھروں کی سٹوریاں ہیں جو صحیح طریقے سے بات چیت کی، کوئی تنہائیوں میں ملی نہیں، اگر اظہار کر دیا، ایسی پٹائی کی، ایسی دکھ بھری داستانیں ہیں، کئی ایسے مارتے ہیں، ایسے ظالم جلاد بن جاتے ہیں۔ یہ ادب آداب پہلے سے سکھائے جانے کے ہوتے ہیں، گھروں میں یہ تربیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔